الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے سامنے پہلا مطالبہ رکھا تھا، وہ پہلا مطالبہ اسی بات کے اوپر مبنی تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو، قوموں کی آزادی، قوموں کی خود مختاری، یہ ان قوموں کی تعمیر کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب مکہ میں وقت گزارا تو مکہ کا وقت بڑی قسم پرسی میں اور دب کے گزارا، اور جب مدینے میں اپنی حکومت بنی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقیات بالکل تبدیل تھی کہ مکے کے اندر رہتے ہوئے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 13 برس کے اندر تقریباً 700 سے 800 لوگ بیعت ہوئے، آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، یعنی اس میں 300 سے 400 خواتین و مرد جو تھے مکے کے اندر تھے، اور اس سے آدھی تعداد مدینے کے اندر تھی، اور مدینے کے اندر اس کی آدھی تعداد صرف 1-1.5 سال کے اندر ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مدینے والے آزاد تھے اپنی سوچ کے اندر، اپنے فکر کے اندر، جبکہ اہل مکہ اپنی فکر اور سوچ کے اندر کامیاب نہیں تھے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں پر بھی انبیاء کو تخاطب اور مخاطب کی بات آئی ہے تو قال الملأ من قومه یا قال الملأ من قوم فرعون قال الملأ الذين استكبروا، کہ قوم کے سرداران، یعنی قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ انفلوئنسر ہوتے ہیں، ان کا قوم کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے، ان کی قوم کے اوپر ایک روب اور دبدبا ہوتا ہے، قوم اس کے دباؤ میں بہر صورت ہوتی ہے، ان سے امپریس ہوتی ہے اور ان سے اثر لیتی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی ملی وحدت کے اندر جو چیز ہے وہ ایک بات یہ بھی ہے کہ مسلمان ایک آزاد ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وہ غلامی کی زندگی بسر کرے اور غلامی کی زندگی کے اندر اس کو کسی دوسری قوم سے انفلوئنس ہو کر وہ دیگر کام کرے۔ تو ایک آزاد ریاست ہونا، ایک آزاد وطن ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ جو اگست کا مہینہ ہے، عام طور پہ ہمارے نوجوان بچوں کو، نوجوانوں کو، حتیٰ کہ اس ایج فیکٹر میں آ کر بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو پاکستان سے متعلق باتوں کا نہ تو پتہ ہوتا ہے اور نہ وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور نہ اس کے اندر کوئی شغف ہوتا ہے کہ اپنے ملک سے تعلق رکھنا، اپنے وطن سے محبت رکھنا، یہ تو ایک طبعی اور فطری چیز ہے۔ اور اسکول میں اور مدرسے میں، کالج میں جو سب سے بورنگ سبجیکٹ ہوتا ہے وہ پاکستان اسٹڈیز کا ہوتا ہے نا، کہ کوئی اس کو پڑھنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ ملک سے محبت اور ملک سے وفاداری اسی وجہ سے کچی ہوتی جاتی ہے، انسان کا تعلق نہیں ہوتا۔ مسلمان ابتدا سے آزاد تھے اور آزاد ریاست مسلمانوں کی ہوتی تھی، اور مسلمانوں ہی کو غلبہ اقتدار تھا، اور سب چیزیں مسلمانوں کو حاصل تھی۔ اورنگزیب عالمگیر تک مسلمان ایک بڑی زبردست حکومت کے ساتھ چلتے تھے، اگرچہ درمیان میں بہت سے ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے صرف اسلام کا نام بدنام کیا اور اسلام کی حکومت کو نقصان ہی پہنچایا، لیکن پھر بھی اسلامی تشخص کے اعتبار سے اور ملک و ملت کے اعتبار سے بر صغیر پاک و ہند یہ اس کی بہت بڑی حیثیت تھی، اس میں بہت بڑی اسلام کی خدمت تھی۔ ترکی نے جو مسجد نبوی کی تعمیرات کی، سعودی عرب میں
کعبۃ اللہ کی تعمیرات کی اور اس کی حفاظت کی، ٹرینیں چلائیں، اور اس کے علاوہ فلاح و بہبود کے جو کام کیے وہ آج تک محفوظ ہیں اور آج تک دنیا کے سامنے ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مد مقابلین پر کبھی ظلم نہیں کیا۔ لیکن اسلام کے مد مقابل جب بھی آئے ہیں، جیسے فلسطین کا مسئلہ ہے، بیت المقدس کا مسئلہ ہے، مسلمانوں نے جب بھی بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہے تو کبھی بھی کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، حتیٰ کہ جس دشمنوں سے یہ بات ہوئی ہے کہ 10 درہم دو اور تم آزاد ہو چلے جاؤ، حالانکہ انہوں نے آپ کے ہزاروں فوجیوں کو شہید کیا ہے، آپ ان سے 10 درہم لے کے ان کو چھوڑ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عیسائیوں کے سلطان کو صلاح الدین ایوبی نے ایسے ہی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جو عیسائیوں کا سب سے بڑا جرنیل تھا اس نے جب حاجیوں پہ حملہ کیا تو حاجیوں پہ حملہ کر کے ان سب حاجیوں کو قتل کیا، اور قتل کرتے وقت وہ یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو، اگر تم سچے ہو تو بلاؤ اپنے محمد کو۔ تو صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت طے کر لیا ریجنالڈ کے بارے میں کہ اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب بیت المقدس کو فتح کیا صلاح الدین ایوبی نے تو جتنے سرداران تھے علاقوں کے، کیونکہ بیت المقدس پہ بہت بڑی لمبی کہانی، تو جتنے سرداران تھے ان سب کو صلاح الدین ایوبی نے جمع کیا، اس لیے کہ یہ بیت المقدس ہے تو اکیلا بیت المقدس پہ اٹیک کرنا یہ ممکن نہیں تھا، بلکہ دائیں بائیں آگے پیچھے تمام علاقوں کو فتح کرنے کے بعد آخر میں بیت المقدس پہ حملہ کیا، اور جب اس پہ قبضہ کیا، قابض ہوئے صلاح الدین ایوبی، 27 رجب کا دن تھا اور جمعہ تھا، تو سب کو اکٹھا کیا، جتنے علاقوں کے سربراہان تھے، دا ریچڈ، دا گریٹ اور ایسی ریجنالڈ، یہ بڑے، ان سب کو اکٹھا، سب کو شربت پلایا گیا۔ تو جو ریجنالڈ تھا اس کو شربت نہیں دیا، کیونکہ شربت دینا ایک عزت کی علامت تھی، ایک امان کی علامت تھی۔ تو جو بیت المقدس کا گورنر مقرر کیا تھا صلاح الدین ایوبی نے، اس نے اس کو شربت دیا تو کہا یہ تم اپنی طرف سے دے رہے ہو، میری طرف سے شربت نہیں ہے۔ چنانچہ کہنے لگے، اس کو اسلام کی دعوت دی، صلاح الدین ایوبی کھڑے ہوئے اور اسلام کی دعوت دی، اور اسلام کی دعوت دی تو وہ آگے سے ہنسنے لگا کہ مجھے اسلام کی دعوت دیتے ہو، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہاری اس فتح سے میں تمہارے دین سے مرعوب ہو جاؤں؟ ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا بہت اچھا، لگا فرمایا کہ میں سب کو معاف کر سکتا ہوں، مگر تم نے حاجیوں کو ذبح کرتے وقت ایک بات کہی تھی، اور بات یہ کہی تھی کہ بلاؤ اپنے محمد کو، محمد تو بہت بڑی بات ہے، میں تم کے جوتے کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہوں، لہذا میں اب محمد کی طرف سے تلوار لے کر آؤں اور آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور ایک ہاتھ مارا تلوار کو اور گردن کا ایک تسمہ پیچھے رہ گیا، باقی گردن پوری کی پوری اڑ گئی اور خون مائع شلال کی طرح باہر نکلتا ہے۔ تو سب لوگ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ اب ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا نہ، تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم ظالموں کے ساتھ سخت ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے تو کبھی بھی کہیں بھی ایسے ظلم کی تلوار نہیں اٹھائی ہے، اور کسی بھی نوعیت کا ایسا معاملہ، حتیٰ کہ ابھی جب حماس نے حملہ کیا تھا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا کہ عورتوں بچوں کو آپ نہیں مار سکتے، تو پاکستانی میڈیا نے کیسے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں کہ مسلمان کسی پہ ظلم نہیں کرتا، مسلمان مقابلہ کرتا ہے مگر مسلمان کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ چنانچہ انگریز نے جب ہندوستان کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہے تو مسلمانوں نے سب سے پہلے انگریز سے مقابلہ کرنے کے لیے نواب آ گئے، نواب سراج الدولہ یہ سب سے آگے تھے، بنگال کے تھے، ان کو شکست ہوئی، پھر کئی نواب آگے بڑھے اور ان سب کو شکست ہوئی، اس لیے کہ انگریز کے پاس ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، ہتھیار بھی نئے تھے، اور مسلمان متحد بھی نہیں ہو رہے تھے، اور جب آپ ایک بڑی سلطنت میں ہوتے ہو تو آپ کچھ
تعیش پسند بھی ہو جاتے ہیں اور بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اتحاد نہیں تھا، دشمن کو کمزور سمجھتے مگر انگریز نے اس طرح تسلط پایا، نواب سراج الدولہ چلے گئے، نواب حیدر علی چلے گئے، نواب ٹیپو سلطان چلے گئے، یوں آہستہ آہستہ کر کے جتنے نوابات تھے وہ سارے کے سارے ہندوستان سے ختم ہو گئے، یعنی جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہوئی تھیں اور وہ ساری کی ساری ریاستیں سرنڈر کرتی چلی گئی۔ اس کے بعد پھر عوام الناس نے انفرادی طور پر جہاد کیا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، اور پورے ہندوستان کو کراس کرتے ہوئے بالا کوٹ تک پہنچے اور مرہٹوں سے مقابلہ کیا، اور مرہٹوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دی۔ وہیں پر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ شہید ہوئے، سید احمد شہید ہوئے، اس طرح دوسرے لوگ شہید ہوئے، یوں عوامی طاقت بھی کمزور ہو گئی۔ پھر 1857 میں جو ایک تحریک آزادی کی جنگ لڑی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ عامر شہید اور مولانا قاسم نانوتوی، محمود الحسن گنگوئی، رشید احمد گنگوئی، ان حضرات نے جو آزادی کی جنگ لڑی ہے، تو وہ آزادی کی جنگ چونکہ فوج میں نہیں تھی، فوج کا حصہ نہیں تھی، چنانچہ فوج میں ایک لڑنے کی طاقت ہوتی ہے، فوج میں لڑنے کی تربیت ہوتی ہے، کنیکٹیویٹی کیسے رکھنی ہے وہ فوج کو پتہ ہوتی ہے۔ عام لوگ دو چار مکے تو مار لیں گے لیکن جنگ نہیں کر سکتے، ایک باقاعدہ ٹروپنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جس طریقے سے ہتھیار استعمال کرنے اور جس طریقے سے ایک نے 100 کا اور 100 نے 1000 کا اور 1000 نے 10,000 کا مقابلہ کرنا، ویسے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جو فوجیں تھیں ان فوجوں نے مسلمانوں کو 1857 میں شکست دی۔ اس کی بڑی وجہ بھی یہ بھی تھی کہ مسلمان اور ہندو متحد تھے، متفقہ سپاہ سالار ایسا نہیں تھا، اور بہت سی وجوہات تھی کہ جو 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، ہندوؤں کو شکست ہوئی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی بہادر شاہ ظفر قید ہو گئے، مسلمانوں کا کوئی متفقہ لیڈر نہ رہا، ہندوؤں کا کوئی متفق، بہادر شاہ ظفر مسلمانوں ہندوؤں کے آخری متفقہ لیڈر تھے، تو سب کا سب مسلمانوں کے ہاتھ سے، ہندوؤں کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ یہ متحدہ ہندوستان تھا تو، اور بادشاہت مسلمانوں کی تھی، تو ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا گیا۔ اس لیے کہ انگریز کا نظریہ کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ ان کو تقسیم کرو اور پھر ان کے اوپر حکومت کرو، کیونکہ ہم نے ان سے کوئی محبت تو کرنی نہیں، ان کی فلاح و بہبود تو کرنی نہیں ہے، لہٰذا ان کو آپس میں لڑاؤ۔ وہ چونکہ مسلمان سپیریئر تھے مگر تعداد میں کم تھے، لہٰذا ان کو مارنا، بھگانا، نقصان پہنچانا آسان ہے۔ چنانچہ انگریز کا سارا قہر مسلمانوں کے اوپر پڑا، اور یہ 1857 کے بعد سے لے کے 1886 تک مسلمانوں کے اوپر وہ ظلم پھیرے گئے کہ جو تحریک آزادی میں شریک تھے ان میں سے بیشتر، یعنی ہزاروں لوگوں کو، کئی مورخین نے لکھا ہے کہ ہزاروں علماء کو درختوں پہ پھانسیاں دی گئی، جن کے اوپر رحم اور ترس تھا، اور جن کے اوپر تھوڑا سا غصہ تھا ان کو توپوں کے دہانے پہ باندھا، اور توپوں کے دہانے پہ باندھ کے ان کو پڑخچے اڑا دیے گئے۔ تو یہ ہم تو ایک جملہ بول دیتے ہیں مگر یہ ہے بہت خوفناک سچویشن، بہت خوفناک قسم کی چیز ہے۔ الامان والحفیظ کے مسلمان کبھی یہ ظلم نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دشمن تمہارے سامنے ہے تو خبردار تیر سے وار نہ کرنا، تلوار سے مقابلہ کرنا۔ دشمن کو ہاتھ سے مار سکتے ہو تو اسے آگ سے مت جلانا، سختی سے منع کیا۔ ایسا جانور جو موذی ہے اس کو ہاتھ سے مار سکتے ہو تو ایک وار میں مارو، اگر 2 وار میں مارو گے تو ثواب نہیں ملے گا، ایک وار میں مارو تاکہ اس کو تکلیف کم ہو۔ جس شریعت نے جانوروں کے حقوق سکھائے ہیں وہ انسانوں کے حقوق نہیں سکھائے، تو لیکن یہ تو مسلمان ہے، اسلام سکھاتا ہے، مگر اہل کفر کو کیا؟ کل ہم گئے تھے جہاں فوجیوں نے ہتھیار رکھے ہوئے تھے،
تو جو ان کی سنائپر ہے اس سنائپر کے حوالے سے فوجی نے بتایا کہ اس سنائپر سے پوری دنیا میں بین ہے کہ کسی انسان کو آپ نہیں مار سکتے. اگر کسی انسان کو آپ نے مارا تو اس بندے پہ کیس ہو جائے گا، عالمی عدالت اس کو سزا دے گی. پھر میں نے پوچھا کہ پھر یہ سنائپر کس کے لیے تھا؟ یہ گاڑیاں، ٹینک، بختر بند ان کو تباہ کرنے کے لیے ہے، ان کے فیول ٹینک وغیرہ پھاڑنے ہیں، یا پھر ان کی جو بیلٹ توڑنی ہے، یہ اس کے لیے، یہ انسان پہ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے. پوری دنیا کے قانون میں یہ بین ہے، چاہے وہ کتنا بڑا نقصان پہنچا رہا ہے، کسی انسان پہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. اور میں نے یہ سوچا کہ جب تحریک آزادی میں مسلمانوں کو توپ کے دہانے پہ باندھ کے اڑایا گیا تو کیا حشر ہوگا. سنائپر چاہے کچھ بھی ہے، توپ سے تو بہت چھوٹی ہے. توپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے سنائپر کے سامنے. سنائپر کی تو کوئی حیثیت نہیں توپ کے سامنے. لیکن آپ ذرا خود تصور کریں ظلم و بربریت کا کیا عالم ہے کہ انہوں نے یہ معاملات کیے. چنانچہ جیسے جیسے ظلم بڑھتا گیا، خاص طور پہ مسلم ہندوؤں پہ بھی ظلم ہوتا تھا. ایسے نہیں وہ ہندو جو مسلمانوں کے ساتھ تحریک کا حصہ بنتے تھے، ایسے ہندوؤں پر بھی ظلم ہوتا تھا، مسلمانوں پر بھی ظلم ہوتا تھا. آپ کو ٹیکس دینا ہے انگریز سرکار کو، آپ کو دودھ نکالنا ہے، پیسے دینے تو انگریز سرکار کو آپ کے خاص رقم سے اوپر پیسے جمع نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس پیسے مل گئے تو ڈائریکٹ سزائے موت. آپ اس کی نظر میں ان پڑھ ہیں. پورے ہندوستان کے جہاز جب انگلستان جاتے تھے تو انگلستان نے، برطانیہ نے ہندوستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے جہاز ہماری انگلینڈ کی سرحد کے اس مقام تک لا کے روک دیں، اس سے اوپر نہ لائیں کہ ہمارے لوگ مچھوارے ڈر جاتے ہیں آپ کے جہازوں سے. وہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہمیں ڈر لگتا ہے. یعنی یہ جہاز رانی کی صنعت اتنی زبردست تھی مسلمانوں کے پاس. سب سے بڑا سکہ، جو سب سے بڑا نوٹ تھا ہندوستان کا، وہ تھا 102 تولے سونے کا. 102 تولے سونے کا نوٹ سب سے بڑا تھا، اور سب سے چھوٹا نوٹ جو تھا وہ 35 تولے سونے کا تھا. اس سے نیچے دانے چلا کرتے تھے. سونے کی یہ حالت تھی. نوابوں کے ہاں عام تھا، بیٹی جب والدین سے ملنے آتی تھی تو بیٹی کا وزن کرتے تھے، اس وزن سے دگنے وزن کا سونا بیٹی کو پہنا کے واپس اپنے سسرال بھیجتے تھے. سسرال ہی ہوتا، سسرال بھیجتے تھے، یعنی اپنے شوہر کے گھر بھیجتے تھے 2 گنا سونا پہنا کے. یعنی ہندوستان میں اتنا سونا نکلتا تھا. تو ظاہری بات ہے یہ سب مال و دولت ایک طرف رہ گیا اور سب چیزیں ایک طرف. تو انگریز تو یہ لوٹنے آیا تھا، اور اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان تھے. چنانچہ یہاں پر 2 کام بڑے اچھے ہوئے، بڑے اہم ترین کام ہوئے جو مسلمانوں کی سمجھ لو کامیابی تھے. پہلا بنیادی کام ہوا دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا. وجہ اس کی یہ تھی کہ انگریز نے پڑھا لکھا وہ آدمی کون ہے. سب سے 1886 میں ہندوستان کو اختیار ملا کہ آپ سیاسی میدان میں آ سکتے. اس سے پہلے اختیار نہیں تھا. وہ اختیار بھی محدود تھا کہ پہلے تو خلافت کا سلسلہ تھا، مگر اب یہاں پر انتخابات کا سلسلہ ہوگا. اب ہندوستان میں 1886 کے بعد انتخابات کا سلسلہ ہوگا، مگر انتخابات میں وہ کھڑا ہو سکتا ہے جس نے گریجویشن کیا جیسے آج ہے. اور ہندوستان میں تو گریجویشن تھا ہی نہیں. ہندوستان میں گریجویشن کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو صنعت چلتی تھی مدرسوں میں، مسجدوں میں، اور ان سب جگہوں پہ ہندو بچے، مسلمانوں کے بچے سب اکٹھے پڑھتے تھے. اور اکٹھے پڑھنے کے ساتھ کیا ہوتا تھا، وہ سیکھتے تھے جہاز رانی، وہ سیکھتے تھے کپڑا بنانا، وہ سیکھتے تھے ہتھیار بنانا، وہ سیکھتے تھے زیورات بنانا، وہ سیکھتے تھے آلات جراحی بنانا. وہ یعنی یہ کام سیکھتے تھے جو آج 8-9 سال کا بچہ اسکول میں جاتا ہے، ABC پڑھتا ہے، اور وہ 8-9 سال کا بچہ سیکھتا تھا کہ مجھے زخم پہ پٹی کیسے باندھنی ہے، مجھے اسٹیچز کیسے لگانے ہیں، مجھے دوا کیسے دینی ہے، کھیتوں میں ہل کیسے جوتنا ہے، فصل کیسے اگانی ہے.
وہ 8-9 سال کا بچہ یہ دیکھتا تھا جانوروں کا خیال کیسے رکھنا، وہ ایک ایک چیز سیکھتا تھا تعلیم کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ایک ضروری تھا تفسیر نصفی، وہ پڑھنا، یعنی تفسیر نصفی لمٹ تھی، یعنی وہ ایک طرف سے شروع کرتے تھے بغدادی قاعدہ، پھر حدیث کی کتاب، پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں، پھر آخر میں جا کے وہ تفسیر نصفی پڑھتے تھے۔ یہ بنیادی علوم تھے، اور اس کے ساتھ یہ صنعت کاری سیکھی جاتی تھی، بزنس کرنا سیکھا جاتا تھا، اور یہ چیز ہوتی تھی، اور یہی پڑھنا لکھنا ہوتا تھا کہ عربی، اردو، فارسی، سنسکرت یہ زبانیں سیکھتے تھے۔ اور یہ تو میٹرک تو ابھی آیا، میٹرک تو پھر انگریز لے کر آیا۔ چنانچہ جو گریجویٹ ہوگا ہندوستان میں تو یہی تعلیم اور یہی ترتیب تھی، اور پھر انگریز نے اس کے لیے اسکولنگ سسٹم قائم کیا، اور اسکولنگ سسٹم کے اندر آپ صرف کلرک بن سکتے ہیں، اس سے اوپر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس سے اوپر آپ جا ہی نہیں سکتے، آپ صرف کلرک بنیں گے، منشی بنیں گے، ٹائپ رائٹر پہ ٹائپنگ کریں گے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس اونچے عہدوں میں آپ جا نہیں سکتے تھے، جو اونچے عہدوں والے ہوتے تھے وہ انگریز سرکار کے لوگ ہوتے تھے۔ تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال یہ سارے باہر سے پڑھ کر آئے، انہوں نے میٹرک کے بعد باہر سے پڑھے تھے، سارے کے سارے دونوں برطانیہ سے پڑھ کر آئے تھے، اس کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر، یہ سب چیزیں۔ تو یہ پہلی چیز کہ اسلامی علوم، کیونکہ انگریز کا اٹیک سب سے پہلے اسلامی علوم پہ تھا، کہ ہر کوئی بیسیکلی اسلامی علوم پڑھتا تھا، اور اسلامی علوم پڑھ کے پھر اس میں جو ذہین فتین طلبہ ہوتے تھے وہ علماء بنتے تھے، کوئی حدیث تعلیم بنتا تھا، کوئی جغرافیے کا، کوئی تفسیر کا، کوئی فقہ کا، کوئی کسی چیز کا، کوئی کسی چیز کا عالم بنتا تھا، اور دوسرے لوگ صنعت میں جاتے تھے اور صنعت کاری سیکھتے تھے، اور اس نوعیت کی چیزیں۔ بول تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ کہیں پتہ نہیں ہمیں کیا سنا رہے۔ پتہ ہونا ضروری ہے یہ چیزیں، خاص طور پہ بچوں کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ لو بھائی، دوسری طرف علی گڑھ یونیورسٹی، سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی، اور تاکہ ہمارے اپنے مسلمان بچے، ہمارے ہندوستان کے لوگ، مسلمان ہندو، خود اس طرح تعلیمی قابلیت رکھتے ہوں کہ وہ خود سیاسی میدان میں آئے اور سیاسی میدان سے آگے بڑھے۔ چنانچہ سر سید احمد خان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، مگر غلطی یہ ہوئی سر سید احمد خان سے کہ انہوں نے اپنی فیلڈ کو چھوڑ کے اسلامی علوم کے اندر بات کرنا شروع کی۔ چنانچہ سر سید احمد خان نے جو تفسیر لکھی اس کے اندر انبیاء کی گستاخیاں تھیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، یعنی ان کی تفسیر کے بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ جس کے اندر علماء نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا۔ تو سر سید احمد خان نے، جب ظاہری بات ہے آپ کی مقبولیت بڑھتی ہے اور آپ کسی کے آگے زانو تلمذ نہیں رکھتے تو پھر آپ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، آپ عقلی بنیادوں پہ جب چلتے ہیں تو پھر اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں عقلی بنیادوں پر۔ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، جب قبر میں مردہ گل سڑ جاتا ہے تو پھر قبر پہ جانے کا حکم کیوں ہے؟ مردہ تو قبر میں گل سڑ گیا، اس کی ہڈیاں ختم ہو گئی، پھر قبر میں جانے کا حکم کیوں؟ میں نے کہا بات یہ ہے، سوال سمجھ میں کتنا بہترین سوال۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب آپ دین کو عقلیات پہ پرکھیں گے، دین کو آپ عقلیات یعنی لاجک کے اوپر پرکھیں گے، صرف لاجک کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی بیس لیس قسم کی لاجک کے اوپر پرکھیں گے تو آپ کو دین ہمیشہ غلط نظر آئے گا، اور جب دین کو بیسک لاجک پہ پرکھیں گے تو دین ہی ہمیشہ درست ہوگا۔ اب نیکسٹ آپ کا سوال یہ ہوگا، جب انسان نے گلسڑ ہی جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، تو پہلے اس کو جلا دو نا، اپنے سامنے جلا دو۔ قبر میں تو گلسڑ جانا ہے، تو پتہ نہیں کون سا کیڑا کھائے گا کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے جلا دیتے ہیں، اور آرام سے اس کی راکھ جو ہے وہ سمندر میں ڈال دیں گے، نہ کوئی تکلیف نہ کوئی مسئلہ، کیونکہ عقل ہے نا، آپ کا عقل آپ کو یہاں تک لے کے جائے گا۔ ہم یہاں عقلیات نہیں، ہم یہاں نقلیات پہ چلتے ہیں، اور نقل اس کو یہ کہتی ہے کہ اپنے مردے کو دفن کیا جائے، اس کی باقیات وہاں پر رہنا نہ رہنا اس کا تعلق تو ہمارے عالم سے نہیں ہے، البتہ اس کی روح کا تعلق اس زمین سے رہتا ہے، قرآن مجید نے واضح کیا ہے۔
اور روح کو اینالائز کرنے والی دنیا میں کوئی مشین نہیں. تو ساری سائنس کہتی ہے روح کوئی چیز ہوتی ہے، دنیا کی سائنس کہتی ہے روح کوئی چیز ہوتی ہے، مگر ہمیں نہیں پتا کیا ہوتی. سائنس نے ہاتھ جوڑ لیا، بے بس ہے کہ نہ ہم نہیں سمجھ سکتے. یعنی ہماری عقل ختم ہو گئی. اگر صرف عقل ہی سب کچھ ہے تو بتاؤ نا یہ روح کیا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز بتائے. ایک بندہ مر گیا، اس میں سے کیا چیز کم ہوئی ہے؟ بتاؤ کیا چیز. ہر چیز کا جواب ہے نا، لاجک سے نہیں جواب نہیں. ایک صاحب نے کہا لاجک بیس ہوتی ہے، لاجک کے سے ہٹ کے آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے، اور لاجیکلی ایویڈنس ہونا چاہیے ہر چیز کا. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے ماں باپ کے بیٹے اس کا میتھمیٹیکلی ایویڈنس دیجیے. دو میتھمیٹیکل ایویڈنس. یہ کیا بات ہے؟ فضولیات قسم کے صرف منہ سے بولنے کا نام سوال ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ کوئی سینسیبل بات ہو تو پھر ہر چیز کا لاجک ہونا ضروری ہے. آپ لاجک بتائیں کہ آپ میرے بیٹے کیوں نہیں ہیں، لاجک بتائیں. کیا لاجک ہے؟ فضول قسم کی بات ہے، بچوں والی بات ہے. تو ایسے جو معاملات ہیں اسلام کے وہ لاجک بیس نہیں. ہاں لاجک انسان لگائے تو پھر سمجھ میں آتا ہے. بیس لیس قسم کے لاجک انسان کر کے سوالات کرنا شروع کر دیتا ہے تو ظاہری بات ہے. خیر، سر سید احمد خان نے جو تفسیر لکھی ظاہری بات ہے وہ عقلیات پہ موقوف تھی. انہوں نے اس طرح کے بلنڈر اس میں کیے کہ جس کی وجہ سے، مگر جب تک سر سید احمد خان رہے اس وقت تک علی گڑھ یونیورسٹی نے بہت بڑے بڑے کام کیے. حسرت موہانی وہاں سے فارغ ہوئے اور مولانا محمد علی جوہر وہاں سے نکلے، الطاف حسین حالی وہاں سے نکلے. یعنی ہندوستان کے بڑے بڑے وہ لوگ جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑے بڑے کردار ادا کیے وہ علی گڑھ سے پڑے ہوئے تھے، علی گڑھ یونیورسٹی سے. پھر سر سید احمد خان کے انتقال کے بعد جو پیچھے لوگ تھے انہوں نے وہ یونیورسٹی انگریزوں کے حوالے کی. پھر اس کا بھی وہی حال ہو گیا جو دوسرے اسکولوں اور دوسری چیزوں کا تھا. چنانچہ یہاں پر جب 1886 کے اندر کانگریس بنی ہے تو اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ کانگریس میں شمولیت اختیار کر سکتے. اور کانگریس بھی کیا تھی؟ کانگریس ایسی تھی کہ 100-200 لوگ جمع ہو جاتے تھے، وہ ایک نظریہ پیش کرتے تھے اور کانگریس کے سربراہان یہ کرتے تھے کہ اس نظریے کو لکھ کے انگریز سرکار کے پاس چلے جاتے تھے کہ یہاں ہم 200 بندے، 200 انڈین، 400 انڈین، 600 لوگ جمع ہوئے اور ہم سب نے یہ نظریہ پیش کیا. اور وہ ایسے کوئی عام لوگ نہیں ہوتے تھے بلکہ وہاں کا نواب، وہاں کا نواب، وہاں کا نواب، بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے. ایسے نہیں کہ عوام الناس بھی ہوتے تھے، لیکن خاص طور پہ جو علاقوں کے ریپرزینٹیٹو لوگ قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ آتے تھے. سمجھ لیں پارلیمنٹ ٹائپ بن جاتا تھا اور وہ انگریز کو اپنی مہم وغیرہ پیش کیا کرتے تھے. اسی اسنا میں جب 1905 جب 1900 کی دہائی میں داخل ہوئے تو انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم اتنا زیادہ ہو گیا کہ اگر یہ بغاوت پہ اتر ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو کچھ مراعات دینا شروع کی. اس میں ایک رعایت یہ بھی دی کہ انہوں نے تقسیم بنگال کیا. تقسیم بنگال 1905 میں ہوا اور یہ 1905 کا تقسیم بنگال ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو بڑی کہ مشرقی بنگال میں سارے مسلمان، مغربی بنگال میں سارے ہندو. تو جو مشرقی بنگال مغربی بنگال سے الگ ہوا تو جو مشرقی بنگال تھا وہ بڑا خوشحال اور محنت کش لوگوں کا تھا، اور جو مغربی بنگال تھا وہ ہندوؤں کا تھا، اور یہ سارے ٹیکس ان کے وہاں جاتے تھے. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ کراچی کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے، کراچی کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے، اس کا سارا ٹیکس کراچی میں رہے گا، اس کے سارے فیصلے کراچی کے عوام کریں گے. کراچی کی الگ ٹیم بنے گی جو پاکستان سے مقابلہ کرے، کراچی کے الگ فورسز بنیں گی، تو کراچی کا ایک ایک نوجوان قیمتی ہو جائے گا. کراچی کے ایک ایک نوجوان کو نوکری ملنے لگے گی کراچی کا تو ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. جب ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا تو بڑے انگریز سرکار سے خوش ہوئے کہ اب ہمارا ٹیکس ہمارے پاس رہے گا، ہمارا سودا ہمارے پاس رہے گا. دوسری طرف ہندوؤں کے لیے بڑی ناقابل برداشت قسم کی چیز تھی، لیکن مسلمانوں کو ایک مراعات یہ ملی. وجہ اس کی یہ تھی کہ دوسری طرف ترکی کے اندر سلطان عبد الحمید ثانی وہ موجود تھے اور سلطان عبد الحمید بڑی طاقت اور پاور میں تھے،
انگریز یہ چاہتا تھا کہ سلطان عبدالحمید کے دل میں ہمارے لیے نرم گوشہ بنے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ رعایتیں کرنا شروع کی، اور یہاں پر نواب محسن الملک ہیں، وقار الملک ہیں، بنگال کے سلیم اللہ خان ہیں، بیرسٹر مظہر الحق ہیں، محمد علی جوہر ہیں، ان حضرات نے مل کر ایک جماعت تجویز کی جو کہ مسلم لیگ کے نام سے، کہ مسلمانوں کی ایک الگ جماعت ہونی چاہیے۔ 30 دسمبر 1905 میں یہ مسلم لیگ کا قیام وجود میں آیا۔ اچھا، کچھ لوگ وجود پاکستان کے خلاف تھے اور ہیں، آج بھی ہیں ہمارے پاکستان کے اندر ہی۔ وہ کہتے ہیں مسلم لیگ تو انگریز کا ٹاؤٹ تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہو تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بلڈوزروں کے نیچے روندا جا رہا ہے اور توپوں کے دہانوں میں ڈال کے اڑایا جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے، اور نیزوں پہ بچوں کو اچھالا جا رہا ہے، یوں اپنا کھیل پورا کیا جا رہا ہے کہ نیزہ بازی مسلمان بچے کی آنکھ میں مار کے اس کا نشانہ چیک کیا جائے گا، تو ظاہری بات ہے وہاں پر آپ ان بچوں کی جانوں کو بچاتے ہیں، تاریخ رقم نہیں کرواتے کہ ہم نے تاریخ میں یہ بڑے بڑے کارنامے کیے۔ چنانچہ یہ حضرات بہت اپنے زمانے کے دیندار، بڑے عالم فاضل اور بڑے نیک متبع شرع قسم کے لوگ تھے، جو علماء کے تعاون سے اور علماء کے ساتھ جوہر برادران ان کے ساتھ تھے، جو کہ اپنے زمانے میں تحریک خلافت کے بڑے علم بردار تھے، انگریز نے جیلوں میں بند قید کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو مسلم لیگ وجود میں آئی اور انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے بات کرنا شروع کی، اور پھر انہوں نے جو حقوق کے لیے بات کرنا شروع کی اس میں بہت سے ہندوؤں کو بھی ساتھ شامل کیا، اور جو ہندو ساتھ شامل ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کا خیال بھی کیا، اس لیے کہ ظلم حد سے زیادہ مسلمانوں پہ ہو چکا تھا۔ لیکن دوسری طرف کانگریس نے، جو کانگریس تھی وہ آل انڈیا کانگریس تھی، آل انڈیا کانگریس تھی۔ آل انڈیا کانگریس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے تمام لوگ، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، وہ اس جماعت میں شامل ہیں، کیونکہ سلطان عبدالحمید نے جو جماعت بنائے تھے الجامعۃ الاسلامیہ آن اسلامزم کے نام سے تحریک چلائی تھی، جس میں مسلمانوں کو الگ کیا گیا کہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہم ایک مسلمان قوم ہیں، ہم تشخص رکھتے ہیں، ہم ہندوؤں سے مختلف ہیں، ہم عیسائیوں سے مختلف ہیں، جیسے آج رجب طیب اردگان کر رہا ہے، چاہے وہ ڈرامے بنا رہا ہے، چاہے اس طرح کی چیز، تاکہ وہ لوگوں کو بتا رہے کہ مسلمان ہے کون۔ اس کے سامنے یہ تحریک ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ ڈرامے دیکھنا جائز ہے، لیکن وہ ایک اپنے ملک کے اندر جو سوشلزم ہے یا اپنے ملک ایتھیزم ہے وہ ختم کرنے کے لیے اسلامی تشخص بیدار اس وقت سلطان عبدالحمید ثانی نے کیا تھا، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں آل انڈیا کانگریس بنائی کہ یہاں پہ انڈیا کا پرچار ہو، چاہے اب اس میں کوئی بھی قوم ہو، تو مسلمان بھی اور مسلمانوں میں بہت سے علماء بھی، عبدالکلام آزاد جیسے لوگ، سعید حسین احمد مدنی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو حقوق دلوائے جائیں کسی جماعت کے تحت۔ تو جب مسلم لیگ وجود میں آئی تو مسلم لیگ نے اپنا کام کرنا شروع کیا، تو اس کے سامنے بھی علماء کھڑے ہوئے کہ اس جماعت کی ضرورت نہیں، مگر کانگریس نے بہت سے کام ایسے کیے تھے جس سے کوئی سمجھدار مسلمانوں کو بہت سی چیزیں پتہ چل گئی۔ مثلا انہوں نے کہا کہ اردو رسم الخط ختم کریں، ہم اردو رسم الخط ختم کریں گے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ عربی سے مشابہ ہے، لہذا اردو کو ختم کیا جائے۔ اس زمانے کی اردو بھی ایسی تھی کہ اس کے اندر بہت سے عربی کے الفاظ شامل تھے، جیسے آج ہم کسی بڑے عالم کے پاس جاتے ہیں تو ان کی باتیں اکثر سمجھ میں نہیں آتی، وجہ اس کی ہے کہ وہ درمیان میں بہت سے عربی کے کلمات بول رہے ہوتے ہیں، عربی کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، ان کا پروننسیشن، ان کا جو ایکسنٹ ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے عربوں کا ہوتا ہے، بول تو وہ اردو رہے ہوتے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ اور ایسے ہی کوئی ایسا جو انگلش کا پروفیسر ہے یا کالج یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، وہ اپنی زبان، اس کی باؤنڈری لینگویج ہوتی ہے، اس کی اردو زبان نہیں ہوتی، تو درمیان میں آدھی انگریزی بول رہا ہوتا ہے، آدھی اردو بول رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے اردو آج انگریزی سے متاثر ہے، اس زمانے میں اردو عربی اور فارسی سے متاثر تھے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کی اردو
عربی سے زیادہ مل رہی ہے، لہٰذا ہم سنسکرت کا رسم الخط رائج کریں گے، اور اس کے اندر بہت سے ہندی الفاظ، سنسکرت کے 500-600 الفاظ اردو میں شامل کیے کہ آج سے یہ والی زبان بولی جائے گی۔ گاندھی نے اس کی منظوری دی، تو یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد 1920 کے دائیں بائیں مسلمانوں کے ساتھ کچھ معاملہ، 1913 کے اندر یہ معاملات ہوئے کہ ترکی کے اوپر حملہ ہوا، جنگ بلقان شروع ہوئی۔ یہ جنگ بلقان جو شروع ہوئی تو دارالعلوم دیوبند بند کر دیا اور علی گڑھ بند کر دی گئی، بڑے بڑے ادارے بند کر دیے۔ بول تو نہیں ہو رہے آپ، سمجھ میں آ رہی؟ جنگ بلقان شروع تو ترکی کو بچانے کے لیے سب بند کر دیا۔ اس کے پیچھے بنیادی وجہ تھی، بنیادی وجہ یہ تھی کہ ترکی تحریک خلافت کا آخری حصہ تھا۔ افغانستان میں اسلامی حکومت تھی، لیکن افغانستان اتنا کمزور تھا کہ کوئی ان کی ہیلپ نہیں کر سکتا تھا، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ افغانستان کسی کی مدد نہیں کر سکتا تھا، تو ترکی ایک اکیلا مجاہد رہ گیا تھا جو کہ جس کے اندر خلافت کا نام موجود تھا، اگرچہ خلافت نہیں تھی۔ اس کو دوبارہ اتار کے لگا، خلافت موجود نہیں تھی مگر خلافت کا نام موجود تھا، اور خلافت کا نام اس لحاظ سے تھا کہ تین پاشے وہاں حکومت کرتے تھے۔ سلطان عبدالحمید کو معزول کر کے ان کے جو بھائی محمد شاد کو ان کی جا قائم مقام بنایا گیا تھا کہ ان کی اپنی کٹ پتلی ہو سکے، تو تینوں پاشوں سے سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جا کے بات کی، اور بات کیا کی؟ بات یہ کی کہ آپ تینوں پاشے اپنی فوج لے کے ہندوستان آئیں اور انگریز پہ حملہ کریں، انگریز پہ حملہ کریں آپ۔ دوسری طرف انگریز جنگ عظیم میں لگا ہوا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ انگریز جنگ عظیم میں لگا ہوا ہے، اور وہ اس کی ساری فوجیں وہاں پر، وہ یہاں پر توجہ نہیں دے سکے گا، لہذا انگریز ہندوستان کو چھوڑ دے گا، اور جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے، اور حکومت ہمیں دوبارہ مل جائے گی، اور ہندوستان جو ہے وہ ترکی کا ایک صوبہ بن جائے گا۔ تم لوگوں کا بھی فائدہ ہے اور ہم لوگوں کا بھی فائدہ ہے کہ تمہارے اوپر بھی ناک میں دم کیا ہوا ہے، وہاں سے بھی کم ہو جائے گا، یہاں سے بھی کم ہو جائے گا۔ تو یہ جو تحریک چلی تھی، تحریک ریشمی رومال، اس ریشمی رومال کے اوپر کڑائی کے ذریعے سے پیغامات جاتے تھے اور پیغامات آتے تھے، مگر کیا ہوا کہ وہ تحریک کسی جاسوس اور کسی مسلمان غدار کی وجہ سے ناکام ہوئی، اور اس کی وجہ سے سید حسین احمد مدنی اور دیگر بہت سے لوگ وہ پکڑے گئے اور ان سب کو جیل میں بند کر دیا۔ جب 1918 میں شیخ الہند مالٹا سے واپس، انڈومان سے واپس، اس کو نکالو، اس کو مائی کی تار نکال کے دوبارہ لگائے بیٹا۔ واپس آئے ہیں تو دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر ایک بڑے مجموعے میں نے حضرت کا استقبال کیا، اور وہاں پر ایک شخص تھا جو استقبال کے لیے آیا تھا، وہ تھا مہاتما گاندھی۔ یہاں سے گاندھی لوگوں کی نظر میں آنا شروع ہوا، اور گاندھی ایسا شخص تھا جو کہ بڑی کمال کی شخصیت تھا، کمال کی شخصیت اس طریقے سے کہ وہ انتہائی مدنی کمزور، یعنی اس کی جو اوریجنل تصویریں پینٹ شرٹ کے اندر، وہ دیکھ کے بندے کو ہنسی آتی، نہیں وہ ایسا تھا، اور انتہائی مسکین عاجز آدمی، مگر اس نے اپنی اس عاجزی کو اتنی زبردست طریقے سے استعمال کیا کہ علماء کے پاؤں میں بیٹھ جاتا تھا، صوفیاء کے پاس جاتا ٹانگیں دبانا شروع کر دیتا، اور کئی جگہ گندگی دیکھتا تو اٹھا کے اس کی صفائی کرتا، کئی جگہ گندگی جھاڑو دیکھ کے وہاں پہ ادھر کیوں آ رہے ہیں آپ کو، جائیں یہاں سے، پہلے کچھ دوائی خراب کی۔ اور اس کے ساتھ میڈیا کا فل سپورٹ تھا کہ یہ آدمی ایسا ہے، چنانچہ اس کے اس رویے، کریکٹر، اخلاق سے اتنے لوگ متاثر ہوئے، اتنے متاثر ہوئے
کہ ابوالکلام آزاد جیسے لوگ کانگریس میں شامل ہو گئے، کئی بڑے بڑے علماء کانگریس میں شامل ہوئے. انہوں نے بہت 2 سال کے اندر گاندھی اتنا مشہور ہوا کہ جو ناگ کانگریس ہے، ناگپور کی جو کانگریس ہے کی جو کانفرنس ہے، اس ناگپور کی کانفرنس کے اندر گاندھی کو ان حضرات نے ایک ایسا اختیار دیا جو کسی کو اختیار نہیں ملتا، اور اس کو اختیار یہ دے دیا کہ اب یہ جو فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ چلے گا، اس کو اپنے فیصلے کے اندر کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، یعنی اس کا ہر فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. اور وہاں پر قائد اعظم جو 1906 میں آئے تھے، اور قائد اعظم اس وقت جو بات کہتے تھے وہ ایسے پتھر پر لکیر ثابت ہوتی تھی کہ دنیا کو ماننی پڑتی تھی. اور قائد اعظم کی وکالت کے اندر جو دلائل ہوا کرتے تھے وہ ایسے دلائل دیتے کہ دنیا حیران رہ جاتی. ہندوستان کے شہر لکھنؤ کے اندر ایک مسجد تھی جس کے اندر 2 بھائی تھے، اور 2 بھائی میں ایک بھائی مسلمان ہوا. اس نے کہا میں اپنی زمین پہ مسجد بناؤں گا. اس نے کہا تم مسجد بناؤ، میں مسجد کی چھت پہ مندر بناؤں گا. تو اب اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مان لیا، معاہدہ کر لیا. جب علماء کے پاس ہے کہ جی مسجد بنانی اوپر مندر بنے گا، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، شرن جائز ہی نہیں. انہوں نے کہا میں تو معاہدہ کر چکا ہوں. اس نے اپنے بھائی سے کہا دیکھو بھائی ہمارے تو مذہب میں جائز نہیں، میں تو مسلمان ہوں، مجھے بھی پتا چلا پہلے. اس نے کہا نہ بابا تم بناؤ مسجد، میں اوپر مندر بناؤں گا. مقدمہ عدالت میں چلا گیا، محمد علی جناح اس کے وکیل بنے. محمد علی جناح نے کہا ٹھیک ہے آپ بنائیں. عدالت میں دستخط کر دیتا، بس ایک ہے کہ 40 فٹ اونچی مسجد بنے گی، اس 40 فٹ کے بعد یہ گھر مندر بنائے، ہماری طرف سے اجازت ہے. اور سب مسلمان پریشان، یہ کیا طریقہ، آپ نے مقدمہ ہرا دیا. قائد اعظم نے کہا اس میں کون سے ہارنے والی، آپ 30 فٹ تک مسجد بنانا، اس کے بعد ان کو کہا 40 فٹ سے مندر بناؤ. اور آج تک وہ مسجد ایسے ہی قائم ہے، اس پہ مندر نہیں بن سکا. اور غازی علم الدین سے محمد علی جناح نے کہا بس ایک بار اپنے منہ سے کہہ دو کہ میں نے غلبہ عشق میں اس کو قتل کیا ہے، بقیہ کام میرا ہے، میں تمہیں چھڑوا لوں. انہوں نے کہا نام بابا میں تو کہہ نہیں سکتا، غلبہ نہیں تھا میری عقل کے اوپر، میں بالکل سوچ سمجھ کے اس کو قتل کیا. ایک بار گیا ہوں، مارا ہے، پھر واپس نکلا ہوں، پھر مجھے شک ہوا کہ بچ نہ گیا، اور دوبارہ اندر جا 2 دفعہ مارا میں نے اس کو، ایک دفعہ بھی نہیں مارا، اور سوچ سمجھ کے مارا، کسی بھی چیز کا غلبہ میری عقل پر نہیں تھا. تو محمد علی جناح ایسے شخص تھے، میں نے محمد علی جناح کی شخصیت کے اوپر کئی کتابیں پڑھی ہیں. ان کے مد مقابل کہتے تھے یہ ضدی ہے، یہ ریجڈ ہے، جو بات زبان سے کہہ دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی سے نکل گئی، اور پھر اس کو ثابت بھی ایسے کرتا ہے کہ دنیا کا دماغ گھوم جاتا تھا. تو محمد علی جناح کو اللہ نے بڑی سمجھداری. محمد علی جناح نے مہاتما گاندھی جو گاندھی صاحب سے لوگوں کو متعارف کروایا. جب ناگپور کے جلسے میں گاندھی کے لیے ڈکٹیٹرشپ کا لفظ استعمال ہوا تو محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح نے سخت مخالفت کی کہ یہ بالکل غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور اپنی تقریر میں جب کہا کہ مسٹر گاندھی کے بارے میں یہ الفاظ درست نہیں ہے، تو سارا مجمع کھڑا ہو گیا، مسلمان بھی کھڑے ہوئے، کہنے لگے مہاتما گاندھی کو مسٹر گاندھی مت کو، یہ ان کی توہین ہے وغیرہ وغیرہ. قائد اعظم نے جلسہ چھوڑا، چلے گئے، 4 سال کوشش نشین رہے. 1935 یا 34 میں واپس آئے اور پھر مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی ہے. اس درمیان بہت سے واقعات، بہت سے معاملات ہوئے. اس میں ایک چیز بتانا ضروری سمجھتا ہوں، تحریک خلافت چلی ہے، وہ تحریک ترک موالات چلی ہے، وہ تحریک ہجرت چلی ہے، ہندوستان چھوڑ دو، ہندوستان چھوڑ دو، تاریخ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا. تو مسلمانوں نے ترک موالات شروع کیا. 2 لوگ اس کے خلاف تھے. ترک موالات کا مطلب ہے کہ ہم انگریزوں کی نوکریاں چھوڑ دیں گے، ہم انگریزوں کا سامان خریدنا چھوڑ دیں گے، ہم انگریزوں کے ساتھ معاملات بات کرنا، تعلقات بنانا، ان کو سودا بیچنا، ان کے ساتھ کسی بھی نوعیت کا معاملہ کرنا چھوڑ دیں گے. اس کے ساتھ تحریک عدم تشدد، کوئی ہمیں کتنا بھی مارے، قتل کرے، ہم آگے سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے.
یہ دوسری تحریک چلائی، تیسری تحریک تحریک خلافت، یہ ہندو اور مسلمانوں نے مل کے چلائی، اور مسلمان اس میں پیش تھے۔ کئی مسلمانوں نے ایسا کیا، باقاعدہ فتویٰ جات شائع ہوئے، چیزیں معاملات ہوئے، اور آپس میں طے ہوا کہ مسلمانوں نے اس تحریک ترک موالات کے اندر ہندوستان چھوڑا، اور ہندوستان چھوڑ کے ہزاروں لاکھوں مسلمان بلا شبہ افغانستان گئے، اور وہاں جلال آباد پہنچے، جلال آباد والوں نے دروازے بند کر لیے، پھر وہاں سے واپس آئے، اور راستے میں گرتے چلے گئے کہ ہزاروں مسلمانوں کی قبریں آج بھی جی ٹی روڈ کے دائیں بائیں بنی ہوئی ہیں، کہ جو اس وقت تحریک ترک موالات میں شہید ہوئے، تحریک ترک موالات میں سردی کی وجہ سے کچھ مارے گئے، کچھ ایسے بچے بوڑھے جوان سارے کے سارے اس نوعیت کے معاملات ہوئے، اور واپس جب آئے ہیں تو ظاہر بات زمینیں بک چکی ہیں، سب بک چکا، اتنی بڑی قربانیاں تحریک ترک موالات کرنے کی وجہ سے مسلمانوں پہ ظلم ہوئے اور ظلم ہوئے، لیکن ہندوؤں کا ابھی تک اس میں کوارڈینیشن نہیں تھا۔ دو لوگ سیاست کے اندر، قائد اعظم محمد علی جناح، اور دینی معاملات میں مولانا اشرف علی تھانوی، ان دو حضرات نے سختی سے منع کیا کہ ترک موالات نہیں کرنا۔ 500 علماء میرے جیسے لوگ نہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب یعنی جو ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں، 500 علماء نے دستخط، حضرت تھانوی اکیلے واحد میں دستخط نہیں کروں گا۔ تو حضرت شیخ الہند ملنے آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ بات کرنا، تو فرمانے لگے کہ بھئی وہ اتنا سمجھدار آدمی ہے، اگر اس کو خود شرع صدر ہوگا تو وہ دستخط کرے گا، ورنہ وہ دستخط نہیں کرے گا۔ چنانچہ ان سے کہا گیا کہ حضرت آپ ایک مرتبہ تحریک ترک موالات کی سٹیج پہ آ جائیں بس، اور آ کے واپس چلے جائیں۔ اور کہ میں جس چیز کو جائز ہی نہیں سمجھتا، جس چیز کو خلاف حکمت سمجھتا ہوں، میں اس کے لیے سٹیج پہ ہوں، یہ بتاؤ مجھے کہہ کیوں رہے ہو؟ کہ حضرت آپ کی جان کو خطرہ ہے، کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اس موقف کو ترک کر دوں، ایسا تو میں مناسب نہیں سمجھتا۔ مگر ہوا پھر وہی جو محمد علی جناح اور اشرف علی تھانوی نے کیا تھا، کہ اچانک بیٹھے بیٹھے گاندھی صاحب نے پیغام بھیجا کہ تحریک ترک موالات ختم۔ مسلمانوں کی عورتوں کے کانوں کی بالیاں تک بک گئی تھی، کیونکہ انگریز سرکار کے آپ خلاف کام کر رہے ہیں، ان سے آپ نہ لڑائی کر رہے ہیں، سرکار آپ کو کچھ بگاڑ تو نہیں سکتی، وہ آ کے مار کے چلی جاتی، آپ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ آ کے آپ کا سب کچھ لوٹ کے چلے جاتے ہیں، آپ کچھ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو صرف مدد کرتے ہیں۔ پھر ترک موالات میں یہ سیٹ اپ تھا، یہی معاملات تھے۔ جب حضرت تھانوی اور قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ نظریہ تھا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تحریک صحیح نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہندو قابل بھروسہ نہیں، وجہ اس کی یہ تھی کہ ہندو درمیان میں اپنا کام چلاتے رہتے تھے، اور صرف مسلمان ایسے تھے جو قربانیاں دیتے، اور اچانک سے گاندھی صاحب نے اعلان کر دیا کہ ترک موالات ختم۔ جب ترک موالات ختم ہوئی تو مسلمان بالکل دب گئے، اور جو ہندو ہیں وہ اقتدار میں آنے لگے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی کچھ ایسی ہستیاں بننا شروع ہو گئی کہ جو عدالت میں، جو سیاست میں ان کا مقابلہ کر رہے۔ چنانچہ 1935 کے اندر انتخابات ہوئے، وہاں ابوالکلام آزاد قائد اعظم محمد علی جناح سے ملنے کہ کانگریس میں شامل ہو جائے، اس لیے کہ کانگریس تمام انڈینز کی جماعت ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں خود مسلمان کانگریس کا صدر ہوں، کانگریس کا صدر میں ہوں، جب مجھے انہوں نے صدر بنایا تو آپ خود سمجھے کہ میری بات کیوں نہیں مانیں گے۔ تو محمد علی جناح نے جو جواب دیا بہت زبردست، فرمانے لگے کہ آپ کے صدر ہونے کے بعد آپ کی حیثیت کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ گاندھی صاحب نے کبھی کانگریس کا فارم بھی فل نہیں کیا تھا، کانگریس کا فارم بھی فل، وہ کانگریس کے بادشاہ تھے، وہ جو کہہ دیتے تھے سب ان کے، صدر تو برائے نام ہوتا تھا کانگریس کے اندر، اس کی نہ کوئی بات چلتی تھی، نہ اس کی کوئی حیثیت تھی، نہ اس کا کوئی وجود تھا، نہ اس کا کوئی وقار تھا، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب جیسے بڑے اور عظیم شان لوگ کانگریس میں شامل تھے، مگر حیثیت ان کی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی۔ جب پاکستان 1940 میں تحریک پیش ہوئی، 1920 کے اندر پاکستان کا نظریہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالمجید علی آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ، ان حضرات نے نظریہ پیش کیا
جیسے تقسیم بنگال ہوئی کہ مشرقی بنگال مسلمانوں کا، مغرب بنگال ہندوؤں کا، اسی طریقے سے ہمیں ایک خطہ دے دیا جائے کہ یہ خطہ مسلمانوں کا، یہ خطہ ہندوؤں کا. لیکن کیا ہے، اس کو پذیرائی نہیں ملی. مگر جب الہ آباد کے جلسے کے بعد علامہ اقبال نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا تو اس کو بڑی پذیرائی ملی، اس کو تلقی بالقبول ہوا، لوگوں نے قبول کیا اور ایک نئے ملک کی تحریک چلی. 1936 کے اندر مولوی نعمت الحق نے پاکستان کا نام تجویز کیا اور پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہوا. 1935 کے انتخابات جیتے. پھر اس کے بعد بڑی ایک عجیب سراسیمگی پھیلی کہ 1940 میں قائد اعظم بالکل ڈائیورٹ ہو گئے، بالکل تبدیل ہو گئے. اس سے پہلے قائد اعظم مکمل 3 پیس سوٹ میں تھے، اس کے بعد جنا کیپ میں آگے اور واسکٹ شیروانی کے اندر آگے. اور اس کی بنیادی وجہ منشی عبدالرحمن نے پوری ایک کتاب لکھی ہے محمد علی جناح کی زندگی کے اوپر، اور اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے خط و کتابت اور مرزا مظہر جانی جان رحمۃ اللہ علیہ خطوں کا ترجمہ کیا کرتے تھے، انگلش میں کر کے بھیج دیتے تھے. وہ انگلش میں خط لکھتے تھے حضرت تھانوی کو، اردو میں ترجمہ مظہر جانی جانا رحمۃ اللہ علیہ. کیا ہے مرزا مظہر جانے جانا، مرزا مظہر کون؟ خواجہ مجذوب صاحب. خواجہ مجذوب صاحب اس کا ترجمہ کر دیتے تھے. خواجہ مجذوب ڈپٹی کلیکٹر تھے نا. خواجہ مجذوب صاحب، عزیز الحسن مجذوب صاحب ترجمہ کرتے تھے. تو یہ سب مکاتبت ہوتی تھی. 2-3 خط ملے ہیں، اس کے علاوہ باقی خط فاطمہ جناح کے پاس موجود تھے، مگر کوئی حکمتیں، کچھ وجوہات جن کی وجہ سے انہوں نے خط نہ دیے، جس کی وجہ سے وہ شائع نہ ہو سکے. شاید کسی وقت وہ سامنے آئے کہ اتنا بڑا لیڈر اور اتنا بڑا انسان اور اس کی جو مکاتبت ہے، اس کی جو خط و کتابت، جو اس کا کنورٹ ہونا دین کی طرف. شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں، شبیر احمد تھانوی صاحب، ایک شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام ہے، ایک شبیر احمد تھانوی جو کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہا کہ 1940 کے جلسے سے 2 گھنٹے پہلے، وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں تھوڑا سا وقت دوں گا، 10-15 منٹ آج. ہم قرارداد پاکستان کے جلسے سے پہلے قائد اعظم سے ہم نے وقت لیا ہوا تھا، تو 2 گھنٹے پہلے ہم قائد اعظم سے آ کے ملے اور ہم نے ان سے بات کی. تو مولانا ظفر احمد تھانوی وہ بیٹھے ہوئے تھے. مولانا ظفر احمد تھانوی بہت بڑے آدمی ہیں، وہ بہت ہی بڑے آدمی ہیں، اور یعنی آج تک ان کی ایک مسیح امداد الاحکام اور یہ امداد الفتاوی یہ انہیں کے مرتب، تو بڑے آدمی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، مسلمانوں کے پیشوا ہیں، لاکھوں مسلمان بلا شبہ اس وقت آپ کو اپنا سب سے بڑا مانتے ہیں، مگر مسئلہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے. 31 علماء بیٹھے ہوئے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کہنے لگے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، لیکن آج سے میں اپنی اس عمل سے توبہ کرتا ہوں اور آپ حضرات سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری ایک نماز نہیں چھوٹے گی. کہ منشی عبدالرحمن صاحب نے پوری بات، تو اتنے بڑے آدمی نے شرمندگی کا اظہار کیا اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگا. لگے جب ہم جلسے میں 2 گھنٹے پہلے، جلسے سے 2 گھنٹے پہلے وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ جناح صاحب نماز میں ہیں اور سجدے کے اندر زار و قطار رو کے دھاڑے مار مار کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے. یہ اس سے پہلے ملاقات تھی، یہ دوسری ملاقات کی بات ہے. پوری تفصیل منشی عبدالرحمن نے لکھی. یا اللہ یا اللہ. اس کے بعد درمیان میں ایسی عجیب و غریب سازشیں چلی، وہ بتاؤں گا تو بڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن ایک بات بتاتا ہوں. صوبہ سرحد جو خیبر پختونخوا ہے، اس کے اندر تحریک چلی کہ ہم اپنا پختونستان الگ بنائیں گے، یہ پاکستان الگ بنائیں. اب یہ بھی ایک سازش تھی، اس لیے کہ مسلم اقلیت ہو جاتی، اور جب اقلیت ہو جاتی تو پاکستان بننا ممکن ہی نہ ہوتا اور پختونستان بننا بھی ممکن نہ ہوتا. تو یہ کسی طرح مسلمانوں میں اختلاف پھیلانے کی کوشش. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے خود لکھا کئی کتابوں کہ ہم پاکستان بنانے کی حق میں نہیں، پاکستان بنانے کے حق میں ہم بالکل بھی نہیں تھے. لہذا ہم تو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان نہ بنے، لیکن محمد علی جناح کے بارے میں وہ ہم نے بہت منایا کہ تمہیں ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیں گے،
گاندھی کو صدر بنائیں گے، تمہیں وزیر اعظم بنائیں گے، اور وزیر اعظم کے ہاتھ میں سارا اختیار ہوتا ہے، تو جناح صاحب ہرگز اور قطعاً نہیں مانے کہ نہ میں مسلمانوں کی الگ ریاست چاہتا ہوں۔ چنانچہ 3 جون 1947 کو اعلان ہوا کہ 15 اگست کو دونوں ریاستیں الگ ہو جائیں گی، لیکن پاکستان میں اس وقت 11:30 بج رہے تھے اور ہندوستان میں اس وقت پورے 12 بج رہے تھے۔ تو یہاں 14 اگست کی تقریب کو کرنے کے بعد ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ ہندوستان کی، اور 12 بجے انہوں نے دونوں ملک کی علیحدگی کا اعلان کیا۔ تو اس حساب سے پاکستان تو 14 اگست رات 11:30 بجے 27 رمضان مبارک جو کہ لیلۃ القدر تھی، اس میں پاکستان آزاد ہوا۔ اور یہ لیکن درمیان میں یہ جو صوبہ سرحد والوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا، تو قائد اعظم کا خط آیا کہ اب ہم کیا کریں۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، مفتی شفیع صاحب جو مفتی تقی صاحب کے والد ہیں، یہ حضرات اور چند اور علماء یہ صوبہ سرحد گئے، اور انہوں نے صوبہ سرحد میں 2 مہینے تقریریں کی اور ملک کی ضرورت اور پاکستان کی ضرورت کے حوالے سے معاملات لوگوں کے سامنے رکھے، تو انہوں نے اپنا مطالبہ کرنا بند کر دیا۔ تو یہ کچھ موٹی تو 14 اگست 1947 کو 3 جون کے بعد ایک بڑی ہجرت شروع ہوئی، اور اس ہجرت کے اندر لاکھوں لوگوں کو شہید، تقریباً 11 یا 12 لاکھ لوگوں کو، مسلمانوں کو یہاں پہ راستے میں شہید کر، ٹرینیں اجاڑ دی گئیں اور قتل عام کیا گیا کہ مسلمانوں کو کسی طرح نقصان پہنچایا جائے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کو پاکستان کے حق میں جتنے ہتھیار آئے تھے وہ ہتھیار بھی سارے کے سارے ضائع کر دیے۔ یہاں تک کہ جب 14 اگست کو کانفرنس ہوئی ہے اور آغاز ہوئے، 14 توپوں کی سلامی دینی تھی، تو 14 گولے بھی موجود نہیں تھے، جو ڈسمس گولے فائر کیے جاتے ہیں صرف آواز کے لیے، وہ بھی نہیں تھے، اور دنیا کا میڈیا پاکستان کی طرف نظر کیے بیٹھا تھا۔ تو ایک انجینئر نے پٹاخے بنائے، وہ توپ میں ڈال کے وہ پٹاخے چلائے گئے تاکہ دنیا کے سامنے شرمندگی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کو پتہ چلے ان کے پاس تو توپ کے گولے بھی نہیں، حملہ کرو، ختم کرو کسی بھی طرح، ان کو وجود ہی ان کا قائم نہ ہو۔ بہرحال جب پاکستان کے وجود کا اعلان ہو تو حیدرآباد دکن یہ پاکستان کے ساتھ تھا۔ حیدرآباد دکن بہت بڑا علاقہ ہے، بہت پورا ایک صوبہ ہے حیدرآباد دکن، اس میں کئی بڑے بڑے شہر آتے ہیں۔ یہ نواب میر عثمان انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پاکستان کے ساتھ بھی شامل نہیں ہوں گا، میں ہندوستان کے ساتھ بھی شامل نہیں ہوں گا، میں آزاد رہوں گا۔ لیکن ان کو پاکستان کے پاس تو طاقت نہیں تھی کہ اس کو کچھ کرے، مگر ستمبر 1948 کے اندر آپریشن پولو ہوا، انڈیا نے حیدرآباد دکن کو اپنے ساتھ کر لیا۔ پھر جوناگڑھ کیسے ہے؟ آپ یہ سائلی پٹی کے ساتھ چلتے چلے جائیں، تقریباً 1000-1500 کلومیٹر جو ہے وہ جوناگڑھ ہے، پورا جوناگڑھ، یعنی ہماری ساحلی پٹی اتنی بڑی تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور جوناگڑھ، اس کے نواب محبت خان نے جوناگڑھ کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کر دیا، مگر کیا ہوا کہ نومبر 1947 کو انڈیا نے حملہ کر کے دوبارہ اس جوناگڑھ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ یہ جوناگڑھ یہ گجرات کی بہت بڑی ریاست تھی۔ جوناگڑھ آپ سمجھ لیجئے اتنا بڑا ہے کہ صوبہ سندھ کو یہاں سے لے کے مورو تک کر لیں، اتنا بڑا علاقہ ہے۔ اور پوری ساحلی پٹی ادھر جوناگڑھ کی پاکستان کے مناوردن اور منگرول، بابری دروازہ، یہ سارے کے سارے جوناگڑھ کے اندر کے بڑے بڑے شہر تھے، جیسے کراچی بڑا شہر، تو یہ جوناگڑھ جو تھا وہ پاکستان کے ساتھ شامل تھا۔ جوناگڑھ جو ہے یہ اصل میں یہ سونا گڑھ ہے، یعنی یہاں اتنا سونا تھا، اتنا جو پورے ہندوستان میں سپلائی ہوتا تھا جوناگڑھ۔ تو بہرحال اس جوناگڑھ کو بھی ہندوستان نے اپنی طاقت کے ساتھ ملایا۔ اور پھر آخری شہر تھا کشمیر۔ اب کشمیر آپ جانتے ہیں، اگر کشمیر ہمارے پاس ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو پورے سندھ کا علاقہ ہے یہ بہترین سیلاب ہوگا، اور ایسا سیلاب ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، جیسے پنجاب سیلاب اور سرسبز ہے یہ پورے سندھ کے علاقے میں، یہ جو دریا سندھ نے پورا ڈیلٹا بنا کے اندر آتا تھا، اور اب آپ اگر وہاں پر جاتے ہیں، یہ دھاروں کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں بس اتنی چھوٹی سی پٹی ہے، ورنہ یہ پورا سندھ کا علاقہ تھا۔ یہ ہمارا جو سکھر ہے، سکھر روڑی یہ پورا علاقہ یہ دریا کے ساتھ، دریا سندھ اس کے اندر آتا تھا،
اس کا بہت بڑا زبردست کام تھا۔ محمد بن قاسم، یہ ڈھابے جی، اس کو دیبل جی کہتے تھے، یہ ڈھابے جی محمد بن قاسم یہیں سے آئے تھے۔ سمندر کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوتا تھا، یہ دریا سندھ سمندر کا ایک دوسرا نام تھا۔ تو یہ سب کشمیر سے آتا ہے، مگر وہ ظاہر بات ہے انڈیا نے اس کے اوپر قبضہ کیا، کور کیا۔ 1948 کے اندر کچھ کشمیر کا حصہ پاکستان کی فوج کچھ اسٹیبل ہوئی، یہ کیپٹن سرور شہید وہاں پر لے کے گئے، حالانکہ پاکستانی فورسز نے منع بھی کیا، مگر انہوں نے ایک بڑا علاقہ کشمیر کا آزاد کروایا، اور کچھ حصہ ہمارے ساتھ ہو گیا، اور بچے کچھ حصہ جو ہے وہ جموں رہ گیا، متنازع علاقہ رہ گیا، جو آج تک متنازع ہے۔ پھر پچھلے سال 2-3 سال پہلے انڈیا نے وہاں پر بھی اپنی فورسز داخل کی، پاکستان سے اپنا پاکستان نہیں سنبھل رہا، وہ کیا سنبھالیں گے؟ تو یہ ہمارے ملک کی کچھ تھوڑی بہت میں نے آپ حضرات کے سامنے باتیں ذکر کی ہیں۔ تقریباً 12-13 جلدوں کے اندر محمد زید جعفری کی کتاب ہے تحریک پاکستان کے حساب سے، مجھے نہیں معلوم مستند ہے یا نہیں، مگر میرے مطالعے کے اعتبار سے اس وقت تحریک پاکستان کے اعتبار سے جو سب سے مطول کتاب ہے وہ وہی ہے۔ ایک دو اور کتابیں ہیں مگر وہ کہیں دستیاب نہیں ہوئی، مجھے دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا۔ تقریباً ایک کتاب 30 جلدوں پر قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں ہے، مگر وہ مجھے دیکھنے کا موقع نہ مل سکا۔ یہ کچھ موٹی چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، چاہیے تو اس کے لیے پوری سیریز، لیکن بس اتنا ہو کہ ہمیں تھوڑی بہت پاکستان کی تاریخ اور اس کی تحریک کے حوالے سے معلومات ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو اپنے وطن کی قدر کرنے والا بنائے، اور اس وطن کی جو عزت، اس کا جو حق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وعدہ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔